انجری، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی، اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے. تو یہ گویا کہ بدترین صدا ہو گئی. یہ امت جتنی اونچی ہے، جس کے رتبے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے. جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. لستم کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء. اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا. اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں. میری بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو، یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے. انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم سزا کے مستحق جو ہو، وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں. وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. لہذا خلافت ختم کروا دی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں. اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن. یہ سب یہودیوں کے ادارے. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں. لیکن اب مدعی سست گواہ چست. جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر. اب کیا بولیں، کس کو برا کہیں. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی. انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا. 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے. ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. 2 ملک ایسے تھے، ایک غیر عرب، ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ بھرکس ان کا نکالا ہے.
ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے.